السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد۔ حضرات السامعین، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام عطا کیا ہے، اور دین اسلام سب سے پاکیزہ اور مقدس دین ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، سب سے بہترین دین اللہ رب العالمین نے دین حنیف اسلام کو بنایا ہے، اور اس دین میں ہمارے لیے حدود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حدود قائم کی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے بسر کر سکتے ہیں۔ اگر ان حدود میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو ہماری زندگی ایک بہترین اور کامیاب زندگی بنے گی، اور اگر ہم ان حدود کو پامال کریں گے، ان حدود کو توڑ دیں گے، تو ہم جزا اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی روشنی میں ہمارے لیے تمام معاملات کو واضح کر دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزائیں ہمارے لیے بیان کر رکھی ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جزا جو ہے وہ بیان کر رکھی ہے۔ تو گویا کہ جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی جزا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے، کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا رکھی ہے۔ جس طرح کے عام معاشرے کے اندر انسان شیطان کے وسوسے میں آتا ہے تو انسان کئی گناہ کر بیٹھتا ہے، جن میں سے انسان چوری کر دیتا ہے تو چوری کی سزا اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور حدیث میں بیان کر رکھی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان زنا کر دیتا ہے، زنا کی سزا موجود ہے، شراب پینے والے کی شراب پینے کی سزا موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک جو کام جو ہمارے ہاں بے تحاشا عروج پا رہا ہے، ہمارے ہاں بے تحاشا لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں غیر مسلم لوگ بھی موجود ہیں اور مسلمان بھی اس برائی اور بیماری کے اندر موجود ہیں، جس کو ہم عربی زبان میں لواطت بولتے ہیں۔ لواطت کہا جاتا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا، جبکہ یہ بیماری ہمارے ہاں اور پوری دنیا کے اندر بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ لوگ ہم جنس پرستی کے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ یہاں تک بھی معاملات چل رہے ہیں کہ مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم جنس پرستی جو ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نہ قرآن کے اندر اس کا وجود ملتا ہے، نہ احادیث میں ملتا ہے، بلکہ ان کے خلاف تو وعید ملتی ہیں جو لوگ ایسی برائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بیماری ہے مرد کا مرد کے ساتھ خواہشات کو پورا کرنا، یہ بیماری آج سے کئی سو سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی، کہ وہ لوگ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، اس برائی کے اندر گرے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں نوجوان بچوں کی شکل دھار کر، تو قوم لوط جو ہے وہ بھاگی ہوئی آتی ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا اس چیز کے اوپر۔ تو گویا کہ یہ برائی اس قوم میں موجود تھی، آج کے دور میں بھی پوری دنیا کے اندر یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ اب مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بچہ ہو یا کسی بھی عمر میں ہو۔ اور اس برائی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان اپنی اس بدفعلی کو، اس برائی کو، اس گناہ کو کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے
جانوروں کا استعمال کرتے ہیں. جانوروں کے ساتھ برائی کرنے کی بھی علماء اکرام نے تعزیراتی طور پر ان کو سزا جو ہے وہ دینی چاہیے اور اس کے مستحق ٹھہرے. کیوں؟ بالاجماع یہ فحش کے اندر فحش کاری ہے، یہ گناہ ہے، یہ زیادتی ہے اور اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو اس کی سزا جو ہے وہ بنتی ہے. بعض آثار سے یہ دلائل ملتے ہیں کہ وہ ان آدمی کو اور اس جانور کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس طرح سے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا کیوں ہے کہ آج کا مسلمان قرآن و سنت سے دور ہے، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا وعید سنائی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس برائی میں شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، دونوں کے لیے ایک ہی سزا پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد اور مرد کا مرد کے ساتھ جو خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، جو بدفعلی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ابو داؤد اور ترمذی کے اندر، ان دونوں کتب کے اندر احادیث ملتی ہیں اور وہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اگر تم کسی آدمی کو قوم لوط والا عمل، قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ لواطت تھا. لواطت کیا ہے؟ بدفعلی، مرد کا مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، مرد کا مرد کے ساتھ زیادتی کرنا، بدفعلی کرنا، اس کو لواطت کہا جاتا ہے. یہی قوم لوط کا عمل تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وجدتموہ، اگر تم اس کو کسی کو پاتے ہو، یعمل عمل قوم لوط، وہ قوم لوط والا عمل کر رہا ہے، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، جو فاعل ہے یعنی کام کرنے والا ہے، بدفعلی کرنے والا ہے، اور جو بدفعلی کروا رہا ہے، دونوں کو ان کی سزا جو ہے، ان کو اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا ان کو قتل کر دو، ان کی سزا قتل ہے. یہ بہت ہی برا عمل ہے جو ہمارے اندر بے تحاشا سرایت کر چکا ہے. شاید کہ ہم اس گناہ سے، اس کی جو سزا ہے، ہم اس سے واقف نہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دونوں کی سزا، فاعل اور مفعول، کرنے والا اور بدفعلی کروانے والا، مجبوراً تو وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خوشی کے ساتھ معاملات اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، مزے لینے کے لیے، اپنی معاملات کو چلانے کے لیے اگر وہ اس طرح کے معاملے کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو وعید ہے اس سے اس کو بچنا چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے کہ اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل رکھی ہے کہ جو فاعل ہے اور مفعول بھی ہے، دونوں کو قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور یہ نفسانی خواہش جو مرد کی مرد کے ساتھ ہے، میل کی میل کے ساتھ ہے، اس بیماری سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ واللہ اعلم بالصواب. والسلام.